ناظرین، بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی بینائی کی کمزوری کے متعلق. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ بینائی کی کمزوری کا تذکرہ ہو رہا تھا اور ہم مختلف عادات و اطوار کا تذکرہ کر رہے تھے جن کی بنا پر بینائی کمزور ہو سکتی ہے. ایک ذکر آیا تھا بیچ میں دھوپ کا، اور ہمارا ملک ایک ایسی جگہ پر واقع ہے جہاں پر دھوپ وافر مقدار میں پائی جاتی ہے. سن گلاسز بہت سارے لوگ استعمال کرتے ہیں. سن گلاسز کا استعمال کتنا فائدہ مند ہوتا ہے؟ جیسے میں نے پہلے کہا کہ اب ہمیں الٹرا وائلٹ لائٹ جو آپ آنکھ کے اندر آتی ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام رکھا ہے کہ آپ کی جو کالی پتلی ہے اسے یہ روکتی ہیں ان کو، آپ کے الٹرا وائلٹ لائٹ کو. اس کے بعد جو آپ کی آنکھ کے پتلی کے پیچھے جو آپ کی آنکھ اللہ تعالیٰ نے جو لینس دیا ہے وہ بھی آپ کی الٹرا وائلٹ لائٹ کو ریز کو روکتا ہے. لیکن کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ وافر مقدار میں ہمارے ہاں سورج کی روشنی پائی جاتی ہے، تو پھر بھی ایسی ریز ہوتی ہیں جو ہماری آنکھ کے پردے کو خراب کر سکتی ہیں. تو اگر چشمے کا استعمال کیا جائے، کالے چشمے کا استعمال، تو بہت اچھی بات ہے. بلکہ جو ہماری ساحل سمندر کے پاس جو علاقے ہیں جیسے گوادر ہے، جہاں پر سمندر سے بھی ریفلیکٹ ہوتی ہے، جو سمندر سے بھی ریفلیکٹ ہوتی ہے، ان لوگوں میں آنکھ کے اندر ایک خاص قسم کی بیماری پائی جاتی ہے جو سمندر کے قریب رہنے والے لوگوں میں زیادہ ہوتی ہے. تو ان لوگوں کو بھی بلکہ کالا چشمہ ضرور استعمال کرنا چاہیے. تو بڑی اچھی چیز ہے یہ. اشرف صاحب، اسی طرح سے گاجر کا بھی تذکرہ آتا ہے، وائٹامن اے کا بھی ذکر آتا ہے جو کہ گاجر میں ہی ملتی ہے. گاجریں آنکھ کے لیے کتنی مفید ہیں؟ گاجریں آنکھ کے لیے ایک مسکنسیپشن، ایک متھ یہ ہے کہ آپ کا چشمہ اگر ہے بچے وہ اتر جائے تو گا. ان کو آپ گاجر کھلائیے تو اتر جائے گا. یا یہ ہے کہ آپ کی ہری گھاس پر آپ چلا جائے صبح سویرے تو اس سے آپ کا چشمہ اتر جاتا ہے. لیکن یہ متھس ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ مطلب ان کا رول کوئی نہیں ہے چشمے کے نمبر اتارنے میں، لیکن ان کا رول ڈیفینیٹلی آنکھوں کی بینائی سے ہے. اور ہمارے جو پیچھے روشنی کے جو پردے ہیں اس میں گاجر کے علاوہ آپ کی جو ہری سبزیاں ہیں جس میں لیوٹین کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، یہ ہمارے لیے کافی مفید ہیں. تو ہمیں ہری سبزیاں بھی زیادہ استعمال کرنی چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب، بیشتر لوگ آنکھوں کو آرام دینے کے لیے جب آنکھیں تھک جاتی ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ ہمارے ہاں ایسے پائے جاتے ہیں جو کہ کمپیوٹرز پہ یا اسکرین کے کسی بھی طرح کی اسکرین کے آس پاس کام کر رہے ہوتے ہیں، جس کی بنیاد پر ان کی آنکھیں تھک جاتی ہیں، کیونکہ ایک خاص وقت کے بعد واقعی آنکھوں کے اندر ایک تھکن کی کیفیت شروع ہو جاتی ہے. اس چیز کو ختم کرنے کے لیے کچھ لوگ عرق گلاب کا استعمال کرتے ہیں، کچھ لوگ ٹھنڈے پانی سے آنکھیں دھوتے ہیں. بہترین عمل کیا ہے، اور کیا اس طرح کے اقدامات نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، جب ٹی وی پر ہم دیکھ رہے ہیں یا ہم لیپ ٹاپ پر بیٹھے ہوئے یا ٹی وی کمپیوٹر پر جب ہم بیٹھتے ہیں تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہماری آنکھ جھپکنے کی جو وہ ہے، ہم بالکل ٹک ٹکی باندھ کر دیکھنا جسے ہم کہتے ہیں، وہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، جھپکاتے نہیں ہیں. جیسے سانپ دیکھتا ہے. جیسے سانپ دیکھتا ہے وہ اس وقت مطلب ہم اتنے مصروف ہوتے ہیں. اور یہ جو ٹک ٹکی دیکھنے کا جو عمل ہے اس کی وجہ سے ہماری آنکھیں بہت زیادہ تھک جاتی ہیں. تو سب سے اچھا عمل جو ہے، جو آپ نے مجھے پوچھا، سب سے اچھا عمل یہ کہ ہم آنکھیں ہم جھپکائیں آنکھوں کو، تاکہ وہ کنٹینیوسلی ہم اسٹیئر نہ کریں. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اگر ہمیں بہت ہی ٹی وی دیکھنے کی اور یہ بہت کمپیوٹر کرنے کی عادت ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں عام سے جو ڈراپس ہیں جو مصنوعی آنسو کہلاتے ہیں وہ استعمال کرنی چاہیے. سب سے اچھی چیز ہے یہ. جہاں تک عرق گلاب کا تعلق ہے، عرق گلاب کی شکل میں اسٹیرائڈ ڈراپس ملتے ہیں جو آنکھ کے لیے بہت ہی زیادہ نقصان دہ ہیں. مضر سے آنکھ ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اسٹیرائڈ سے آپ کے آنکھ کے اندر کالا پانی، آپ کی آنکھ کے اندر موتیا یا آپ کی آنکھ کے اندر السرز پیدا ہو سکتے ہیں. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ عرق گلاب، اگر پیور عرق گلاب ہے تو الگ بات ہے، ورنہ یہ جو عرق گلاب کے نام سے جو دوائیں ملتی ہیں ان کا استعمال نہ کیا جائے تو بہتر ہے. اشرف صاحب، دور کی نظر کی کمزوری کا معاملہ اکثر و بیشتر بچوں میں بھی نظر آتا ہے. کافی چھوٹی عمر میں نظر آ جاتا ہے کہ وہ موٹے موٹے گلاسز استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور والدین میں پھر یہ خوف بھی پایا جاتا ہے کہ دوسری اولاد میں بھی یہ معاملہ شروع ہو جائے گا. اس کی مناسبت سے میں آپ سے تھوڑا جاننا چاہوں گا کہ ایک تو بہت چھوٹے بچوں میں جب بہت بڑے نمبر کی اینک لگ جاتی ہے تو کیا اس سے محفوظ رہنا ممکن ہے، اور کیا یہ معاملہ ایک اولاد کے بعد دوسری اولاد میں بھی نظر آ سکتا ہے؟ دیکھیے، عموماً یہ ایک جینیٹک پرابلم ہوتی ہے، جینیٹک ڈیزیز ہے. اگر جینیٹک ڈیزیز ہے تو اس کو سارے بچوں میں آنا چاہیے، یا کچھ بچے اسکپ ہو جاتے ہیں، کچھ بچوں میں آتا ہے. لیکن اگر کسی بچے میں چشمے کا نمبر اگر آ گیا ہے اور نمبر ہے زیادہ، تو والدین کو چاہیے کہ اس کو پہنائیں، اس لیے کہ اس کی زندگی کو آسان کریں، اسے بہتر دیکھنے کے موقع دیں. ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم بڑے چشمہ پہنتے ہوئے شرماتے ہیں. یہ بری بات ہے. مطلب آپ کو چشمہ پہنانا چاہیے.
اچھا، چشمے کا نمبر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آپ جیسے میں نے اپنے ابتدائی جو ہم بات کر رہے تھے اس میں نے بتایا کہ آپ کی آنکھ کی سائز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر یہ آپ کی آنکھ کی سائز جسے ہم کہتے ہیں آگے سے پیچھے تک کی سائز بڑی ہے، تھوڑی سی بڑی ہے، تو یہ تھوڑی سی بڑی ہونے کی وجہ سے آپ کی ریز آف لائٹ جو ہیں ان کو یہاں فوکس ہونا چاہیے ریٹنا کے اوپر، وہ یہاں فوکس نہیں ہوتی ہیں، آگے فوکس ہوتی ہیں. جی. اور جیسے جیسے آپ کی آنکھ کی سائز بڑھتی جاتی ہے وہ اسی جگہ پر فوکس ہو رہی ہیں تو آپ کے نمبر بڑھتا رہتا ہے. اور جب اگر آنکھ کی سائز چھوٹی ہے تو پیچھے فوکس ہوتی ہیں. تو یہ سلسلہ ہے، اس میں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. چشمہ ہر سال آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، چشمہ چیک کرائیں اور چشمہ جو نیا چشمہ ملتا ہے اس کو آپ استعمال کریں. اشرف صاحب، اسی طرح سے ایک اور معاملہ اکثر و بیشتر سامنے آتا ہے، وہ ہے کلر بلائنڈنس کا. کلر بلائنڈنس اور آنکھ بینائی کی کمزوری، ان دونوں چیزوں میں آپس میں کوئی تعلق ہے یا بالکل الگ الگ؟ کلر بلائنڈنس میں اور آنکھوں کی کمزوری میں کوئی تعلق نہیں ہے. کلر بلائنڈنس ایک الگ چیز ہے اور کافی کامن ہے یہ چیز. اور مطلب یہ کہ ڈفرینٹ کلر بلائنڈنس ہوتی ہے. اگر کوئی ریڈ کلر بلائنڈ ہوتا ہے، کوئی بلو کلر بلائنڈ ہوتا ہے، کوئی گرین کلر، اس طرح سے کلر. لیکن وہ ایک جینیٹک ڈیزیز ہے، پیدائشی طور پر موجود ہے اور ہمیشہ رہے گی. اچھا، بیشتر لوگ کیونکہ اینک کا استعمال مستقل رکھنا ہوتا ہے، جو کہ شروع میں ایک مشکل کام ہوتا ہے، اکثر لوگ اینک کی عادت اپنے آپ کو ڈال نہیں پاتے. اس طرح سے اینک کا استعمال نہ کرنا کیا خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے یا نمبر تیزی سے بڑھنے کا باعث بن سکتا ہے؟ دیکھیں، اس میں ڈاکٹر اکرام دو قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ ہیں جن کے نمبر زیادہ ہیں، -3 اینڈ ابو. وہ تو آپ یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ وہ عادت نہیں ڈال سکتے. وہ ان کی مجبوری ہو جاتی ہے چشمہ پہننا. صبح سب سے پہلا کام جو وہ کرتے ہیں، اٹھنے کے بعد وہ چشمہ اپنے چہرے پر لگاتے ہیں اور پھر وہ سارے کام کرتے ہیں، کیونکہ وہ مجبوری ہے. بغیر چشمے کے ان کو بہت کم نظر آتا ہے. ایک وہ لوگ ہیں جن کے بہت مائنر نمبر ہیں، 0.5 0.75. وہ لوگ اپنی عادت نہیں ڈال سکتے جیسے آپ نے کہا، کیونکہ ان کے سر میں اگر درد ہے تو وہ چشمہ پہنتے ہیں اور سر میں درد نہیں ہے تو چشمے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ان کا کوئی اگر چشمہ نہ پہننا کوئی اس بات کی وہ نشانی نہیں ہے کہ ان کا نمبر بڑھ جائے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب، تشخیص، کیونکہ عام طور پر میں نے یہی دیکھا ہے کہ جن لوگوں کو بھی نمبر کا پرابلم ہو رہا ہوتا ہے یا نظر دھندلاتی ہے تو زیادہ تر لوگ اینک کی دکان کا رخ کرتے ہیں. آپتھلمولوجسٹ کے پاس کم ہی لوگ جاتے ہیں. تو صحیح طریقہ کیا ہے اور آپتھلمولوجسٹ کے پاس جانا کتنا ضروری ہے؟ بڑا اچھا سوال کیا ہے. اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اس میں آپ کو دو ویوز ملیں گے. میرا ویو یہ ہے کہ بلکہ آپ ویسٹ میں اگر چلے جائیں تو آپتھلمولوجسٹ اینڈ آپٹومیٹرسٹ دو ویرائٹی ہیں. مطلب ایک تو آپتھلمولوجسٹ ہے، ایک آپٹومیٹرسٹ ہے. آپٹومیٹرسٹ کا کام یہ ہے کہ چشمے کے نمبر دینا اور ابتدائی جانچ پڑتال کر کے اگر پرابلم کوئی ہے تو آپتھلمولوجسٹ کے پاس بھیجنا. یہ بالکل اسی طرز پر ہمارے پاکستان میں بھی یہ سلسلہ ہے. لیکن کیونکہ آپٹومیٹری کی کوئی اب کلاسز شروع ہوئی ہیں اور اب ڈگریز ملنے لگی ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے ہاں رواج یہ ہے کہ ہم چشمے کی دکان پہ جاتے ہیں. لیکن چشمے کی دکان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر عموماً جو ہمارے جو وراثت جو ہوتی ہے کہ ہم نے ہمارے کیونکہ خاندان میں یہ چشمے کا ہم دکان کرتے ہیں تو اس طرح سے وہ سیکھتے ہیں. ڈیفینیٹلی وہ بڑے ماہر ہوتے ہیں اس بات میں کہ چشمے کا نمبر بڑا اچھا دیتے ہیں. لیکن ان میں کچھ چیزیں کی کمی ہے جو ان کو چاہیے کہ وہ دور کریں. بہت ہی آسان ہے. ہم چاہتے ہیں کہ لوگ پہلے چشمے کی دکان پر ہی جائیں اور اپنا چشمہ چیک کرائیں اور آنکھیں چیک کرائیں. تو اس طرح سے آپتھلمولوجسٹ، کیونکہ ہمارے ملک میں آپتھلمولوجسٹ بڑے کم ہیں اور اگر سارے ہی لوگ آپتھلمولوجسٹ کے پاس آئیں تو آپتھلمولوجسٹ جو شاید یہ کمی یہ پورا ہی نہیں کر سکتے کیونکہ اور بیماریاں بڑی ہیں. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ یس، لیکن ود دس تھنگ سیئنگ کہ ان کو چاہیے کہ وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو اپ گریڈ کر لیں تاکہ وہ اپنا آنکھ کا پریشر ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں انٹرا آکیولر پریشر، وہ دیکھنے کی صلاحیت ان کو ہونی چاہیے اور آنکھ کی معمولی جو بیماریاں ہیں وہ ان کو ڈائگنوز کرنے آنا چاہیے تاکہ اگر کوئی پرابلم ان کو نظر آتا ہے تو فوراً آپتھلمولوجسٹ کے پاس ریفر کریں. اشرف صاحب، اسی طرح سے نظر چیک کرنے کے اگر طریقے کی بات کی جائے تو اس کے اندر بھی کچھ نئی چیزیں متعارف ہوئی ہیں، جیسے اب کمپیوٹرائزڈ آئی ٹیسٹنگ کی بھی بات کی جاتی ہے. اسی طرح سے اگر آپ پرانے طریقے کی بات کریں تو ایک سنیلنس چارٹ ہوتا تھا جو کہ آپ دور سے دیکھتے تھے اور آپ یہ بتاتے تھے کہ کون سے الفاظ لکھے ہوئے ہیں بورڈ کے اوپر. کون سا طریقہ بہتر ہے؟ دیکھیں، جتنے نئے طریقے آپ کے آتے ہیں سب بہت ہی اچھے طریقے ہیں، لیکن سب اپنے آپ کو دوسرے طریقوں کو سپلیمنٹ کرتے ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پرانا برا تھا اور نیا بڑا اچھا ہے یا نیا برا ہے پرانا اچھا تھا. ایسی کوئی بات نہیں، دونوں ایک دوسرے کو سپلیمنٹ کرتے ہیں. کمپیوٹرائزڈ آئی ٹیسٹنگ کا جہاں تک تعلق ہے، کمپیوٹر جو آٹو ریفریکٹومیٹر کہتے ہیں اس کو ہم، آٹو ریفریکٹومیٹر ایک اسکریننگ میٹر ہے. مطلب ہم صرف ایک اندازہ کراتے ہیں کہ یہ اس مریض کا کتنا نمبر ہے، تو وہ ایک اندازہ دے دیا اس نے کہ -2 اور اراؤنڈ.
پھر اس کو چیک تو اسی طرح کرنا ہے جو ہم پرانے طریقے سے کرتے تھے، لیکن اس سے ہمیں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کنسنٹریٹ، کیونکہ وہ جو آٹو ریف ہے وہ آٹو ریف آپ کو آنکھ کی سٹیٹس جو اس 1 سیکنڈ کے اندر ہے جس میں اس نے پک کیا ہے، اس 1 سیکنڈ میں جو آنکھ کا سٹیٹس ہے اس کا نمبر آپ کو دے دے گا. تو بعض اوقات ہم مریض سے کو پتہ ہے کہ آپ کو سرخ روشنی کو دیکھنا ہے، وہ نہیں دیکھ رہا، وہ کہیں اور دیکھ رہا ہے، تو اس نے اس سٹیٹس میں نمبر لے لیا، تو وہ غلط بھی ہو سکتا ہے. تو وہ آپ اس میں 100% ریلائی نہیں کر سکتے، لیکن یہ بہت ہی اچھی چیز ہے. اس سے آپ کو ایک اور چیز بتاؤں میں کہ صرف نہ صرف نمبر بلکہ آپ کی آنکھ کے سامنے کارنیا کی پاور بھی اس میں آ جاتی ہے آٹو ریف میں. تو یہ پاور کے بیسس پر بہت سی بیماریاں آپ ڈائگنوز کر سکتے ہیں. تو میں جو آپ سے بات کر رہا تھا چشمے کے نمبر کے متعلق، جو آپ سے ہم بات کر رہے تھے کہ چشمے کے دکاندار جو ہیں جو یہ کام کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ یہ چیزیں اپنے آپ کو اپ گریڈ کریں، اور یہ کسی بھی آفثالمولوجسٹ سے 1-2 مہینے ان کے ساتھ کام کر کے سیکھ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ٹھیک ہے ناظرین، وقت ہو ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر ریفریکٹیو ایررز کے متعلق مزید بات کی جائے گی. ڈونٹ گو اینی ویئر.